إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 19 مئی 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. میرے دوستو، آج سے 23 سال پہلے 18 مئی سن 2000 کو شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی شہادت ہے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو کل 23 سال پورے ہوئے ہیں. 23 سال ایک بہت بڑا زمانہ ہے. نوجوان نسل تو 2-3 سال کے اندر بھی اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو بھول بیٹھتی ہے. تو میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں اس عظیم ولی اللہ، عالم، فاضل، مدرس، معلم، مناظر، فقیہ اور مجاہد ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کر پاؤں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 1932 میں پیدا ہوئے ضلع لدھیانہ کے اندر، انڈیا میں. ان کی پہلی شہریت جو ہے وہ برطانوی ہندوستان کی تھی، لیکن جس وقت تقسیم ہند ہوا اس وقت یہ ہجرت کر کے ملتان کے قریب ایک گاؤں میں تشریف لے آئے، اور ملتان میں جامعہ خیر المدارس ملتان کے اندر حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ سے انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی. تقریباً 1974-75 کی بات ہے جس وقت حضرت نے تدریسی خدمات شروع کی اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تعلیم و تدریس کی ابتدا فرمائی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابھی تدریس سے بھالے ہوئے کوئی 1 سال ہی گزرا تھا کہ 2 معاملے ان کے سامنے آ گئے. ایک انڈیا سے عالم ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ماجدی ہے. ان کو مرزا قادیانی پر کچھ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا، ذہنی طور پہ بڑا تیز تھا، بڑا زبردست عالم تھا. اس طرح کی غلط فہمیوں میں وہ انتہائی ایک نافہمی کی بنیاد پہ ایک مضمون لکھ بیٹھے مرزا قادیانی کی عقل اور ذہانت کی بنیاد پر. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے بڑے ارکریزی سے ان کو جواب دیا کہ شیخ، آپ کی علمی حیثیت، استعداد، آپ کا تقوی، طہارت مسلم ہے، لیکن یہ بندہ عقل مند نہیں، غبی تھا، بے وقوف تھا، پرلے درجے کا جاہل تھا. اتنے بڑی شخصیت کے لیے انہوں نے مقابلے میں آ کے رد پیش کیا مرزا قادیانی کے متعلق مولانا عبد الماجد کو. تو کتنی ارکریزی سے کام لیا ہوگا. اور اس کے بعد ملک پاکستان میں اس وقت ایک عجیب معاملہ تھا، بلکہ اس سے تھوڑا پہلے. یہ ڈاکٹر فضل الرحمان ایک شخص گزرا ہے جس کو ادارہ تحقیقات اسلامیہ میں ہمارے پرانے صدر ایوب خان نے اس کا سربراہ بنایا تھا، اور وہ اسلامی معاملات پر تحقیق کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کا غلطی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین اسلام کو مستشرقین امریکہ، انگلینڈ، وہاں کے جو پروفیسر، آتھر اور ریسرچر لوگ ہیں
ان سے پڑھنے کے بعد پڑھا تھا انہوں نے. اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی دینی تعلیمات میں بڑی غلطیاں تھیں. ڈاکٹر فضل الرحمان کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو پرانے ہمارے بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے اس پر کافی لکھا ہے. انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ نمازوں کی تعداد 3 ہے، چوتھی اور 5ویں نماز نہیں ہے، یہ مولویوں نے ویسے ہی بڑھا دی ہے، دراصل نمازوں کی تعداد 3 ہے. یہ ان کا مسئلہ بن گیا تھا. تو حضرت مولانا نے پھر ان کا جواب دیا اور پوری ترتیب. یہ جواب حضرت نے جب دیا تو یہ اس وقت مامو کانجن ضلع فیصل آباد مدرسہ احیاء العلوم میں پڑھا رہے تھے. محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، انہوں نے ان کی یہ جوابات اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھا تو انہوں نے ان کو کراچی بلوایا. پھر پوری زندگی وہیں کے ہو کر رہ گئے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی اللہ والے آدمی تھے. ان کو کئی انبیاء کرام کی زیارت ہوئی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے عمرہ کیا اور اپنے عمرے کے ثواب کو حضرت آدم علیہ السلام کو ہدیہ ایصال ثواب کیا. تو خواب میں دیکھا حضرت آدم علیہ السلام مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بیٹوں کی طرح اور فرماتے ہیں بیٹا آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایصال ثواب کیا ہے، ورنہ میرے بیٹے تو مجھے بھول بیٹھے ہیں. یقین مانیے جب میں نے واقعہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا پڑھا نا تو میں نے اپنی زندگی میں غور کیا کہ ہم ایصال ثواب تو ویسے سب کو کرتے رہتے ہیں، جمیع انبیاء، اصحاب، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، فقہاء، والدین کو، بزرگوں کو، اساتذہ کو، لیکن کبھی کسی اسپیسیفک میسنجر متعین کر کے کسی نبی، خصوصاً ابو الانبیاء، ابو الانسانیت، تمام انبیاء کے والد، انسانیت کے والد، اور آپ کے اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو ہم نے کبھی ایصال ثواب، میں نے تو ذاتی طور پہ نہیں کیا تھا متعین کر کے. تو یقین مانے اس واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا میں حضرات کو بتاؤں گا بھی اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خواب میں گلہ شکوہ تھا کہ مجھے تو کوئی ایصال ثواب نہیں کیا، مجھے تو کوئی ایصال ثواب فرما دیتے. تو اگر آپ حضرات ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو کرتے ہیں تو بہت اچھا، اور نہیں کرتے تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ایک جذبہ اور ان کے خواب میں جو ہمارے دل میں لگن پیدا ہو رہی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کے کرداروں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جنگ اخبار میں ایک کالم چھپتا تھا، آپ کے مسائل اور ان کا حل. لوگ اس میں اپنے دینی، شرعی، اسلامی سوالات لکھتے، حضرت اس کا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جوابات تحریر فرماتے. وہ اتنا عرصہ چلا ہے سوالات و جوابات کا سلسلہ کہ آج وہ پوری کی پوری 8 جلدوں میں، بڑے بڑی جلدوں میں، مجلد میں ایک کتاب بن چکی ہے. اور وہ خالی مسائل ہوتے تو شاید سوال اور جواب کی حد تک میں بات کرتا، لیکن اس پر حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمہ اللہ، جو حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، انہوں نے پوری جملہ علماء کرام کی کمیٹی بٹھا کر نا، جس میں مفتیان، علماء، ماہرین شریعت، حضرت کے ایک ایک سوال کے جواب کے حوالہ جات ساتھ لکھ دیے ہیں کہ یہ جواب اس آیت سے ثابت ہے، یہ جواب اس حدیث سے ثابت ہے، یہ جواب اس صحابی کے اس فتوے سے ثابت ہے، یہ جواب اس اہل بیت کے امور کے استدلال سے ثابت ہے. اس طرح حضرت نے وہ اب 8 جلدوں میں ایک فتاوی عالمگیری کی ہم مثل ایک شکل اختیار کر چکی ہے. اگر کسی لائبریری میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل تخریج شدہ ایڈیشن یہ 8 جلدیں موجود ہوں تو مجھے امید ہے کہ کسی اور اردو فتاوی کی اس بندے کو ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اس طرح انہوں نے مسائل کو حل کیا ہے. وہ شریعت کا کون سا عنوان ہے جس کے سوال اور جواب اور باحوالہ اس کے اندر پوری تفصیل موجود نہ ہو؟ یعنی کہ پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک اور وفات کے بعد میراث تک کے تمام معاملات کا استقصاء ہے، اس کو گھیر لیا ہے انہوں نے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سے زائد کتابیں ہیں، 40 سے زائد. اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کا تعلق عوام سے بھی ہے، خواص سے بھی ہے، اہل اسلام سے بھی ہے، اہل کفر سے بھی ہے، خصوصاً قادیانیت سے. قادیانیت کے لیے حضرت نے پورے غالباً کو 6 بر اعظم کے سفر کیے ہوں گے. وہ کون سا ملک، کون سا شہر، کون سا علاقہ نہیں تھا جہاں حضرت کا فیض نہ پہنچا.
حضرت مولانا شیخ الحدیث احمد الرحمن رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا مفتی یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نائب امیر بنایا گیا تھا۔ پوری دنیا کے نائب امیر تھے اور انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی، یعنی کہ سفید ریشی تک یہ بندہ دوڑ دھوپ میں لگا رہا، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ختم نبوت میں چل کے، توجہ والی بات ہے، توجہ سننا، یہ جملہ میرا ضائع نہ ہونے دینا، فرماتے تھے ہم عقیدہ ختم نبوت کا کام کر کے رسول اللہ کی ذات کا تحفظ کر رہے ہیں، تو جو رسول اللہ کی ذات کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی شکل میں کرے گا وہ حضور کا ذاتی محافظ بنا کر اٹھایا جائے گا کل قیامت میں، پرسنلی گارڈ، پرسنلی سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ اور ان نے اس حد تک کام کیا، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے عقیدہ ختم نبوت پہ، ان کا قلم ایسے چلتا تھا جیسے آپ کی اور ہماری سانسیں چلتی ہیں، یہ اتنے ختم نبوت کے دلائل ان نے لکھے تھے۔ تو مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ فرماتے تھے اتنا لکھو، اتنا لکھو، اتنا لکھو دنیا میں عقیدہ ختم نبوت پہ کہ کوئی مسلمان اگر نیند سے اٹھے تو اس کے سرانے بھی ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ اس کی اگر شکل دیکھنی ہو نا، اس عملی شکل، تو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس انداز پر نہج پر قائم فرمایا تھا کہ وہ علماء میں گفتگو کریں یا عوام میں گفتگو کریں یا وکلاء میں، ججز میں، پروفیسرز میں، ڈاکٹرز میں، اسکول کے طبقے، کالج یونیورسٹی کے طبقے میں یا مدرسے کے طبقے میں بات کریں، جس میدان میں بات کر رہے ہوتے ماہرین کہتے کہ یہ اس مسئلے پر حرف آخر گفتگو کر رہا۔ جس وقت قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس 1984 میں آیا تھا، اس آرڈیننس کے خلاف قادیانی ہائی کورٹ میں گئے تھے، تو اس کے مقابلے میں جو وکیل ہمارے ہوتے ان وکلاء کی تیاری حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کرایا کرتے تھے۔ فرماتے میں LLB نہیں ہوں کہ میں ڈائریکٹ ہو کر وکالت میں پیش ہو پاؤں، لیکن آپ نے قادیانیت کے داؤ پہ یوں سمجھنے، یوں گفتگو کرنی۔ اور بعض اوقات ختم نبوت وکلاء فورم کے لوگ بھی آتے اور کبھی سرکاری وکلاء بھی آتے اور وہ دنگ رہ جاتے کہ یار بوڑھا شیر کس طرح گفتگو کر رہا ہے، یہ تو ایسے جیسے وکالت کے معاملات کو انگلیوں پہ جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہائی کورٹ میں پھر قادیانیوں کو شکست ہوئی، تو یہ سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں جب بات چلی تو اس وقت 5 ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ تھا، جنہوں نے مکمل ان کی بات کو سنی اور مکمل موقف کو سنا اور قادیانیت کو فل ٹائم دیا تھا کہ ان کی بات بھی سنے، اور اس کے بعد اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ اس میں بھی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا دخل تھا۔ بلکہ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں کروں، جنوبی افریقہ جوہانسبرگ، وہاں پر ایک مرتبہ ایک کیس دائر ہوا عدالت میں، جوہانسبرگ کی عدالت میں کیس دائر کرنے والا قادیانی تھا۔ انہوں نے کہا جی میرا ابا فوت ہوا ہے، میرے باپ کو مرنے کے بعد مسلمان لوگ اپنے قبرستان میں قبر کے لیے جگہ نہیں دیتے، اور یہ مسئلہ ہے، قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کسی جا کر مقبرے میں دفن ہو، نو ایشو، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں آ سکتا۔ وَلَا تَدَافَنُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، شریعت نے اس پر منع کیا۔ تو مسلمانوں نے کہا جی ہم کسی قادیانی کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس نے جا کر عدالت میں کیس دائر کر دیا، لیکن اس نے جان بوجھ کے تدفین کر ڈالی تھی مسلمانوں کے قبرستان میں۔ کیس دائر ہو گیا، انہیں سمجھا عدالت میں شاید ایسی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا، لیکن مسلمان جتنا بھی ہو نا گیا گزرا رسول اللہ کا وفادار تو ہے نا۔ یہ واقعہ جوہانسبرگ اور جنوبی افریقہ کا تھا، لیکن اس کو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ بات پہنچی، انہوں نے اس کو ایسے ہی پیروی کی اس کیس کی جیسے بندہ اپنی ذاتی کیس کی پیروی کرتا ہے۔ استاد المکرم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ، حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم، یہ تمام علماء کرام کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنائے، اور کچھ موجود ہیں، ان سب کے ساتھ حضرت وہاں پہنچے
اور مستقل طور پہ اس کیس کی پیروی کی کہ ایز اے مسلم ہم بھی اپنے مسلمان کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ ادھر سے انہوں نے قادیانی بلوائے اور بحث شروع ہوئی عدالت میں۔ تو سب سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ قبرستان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی قبرستان میں کبھی دلائل کی دنیا میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مذہبی عقیدے سے بندوں کو دفنایا جاتا ہے، ہر بندے کی اپنی ترتیب ہے۔ تو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو قادیانی کہتا تھا دفنانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ باؤنڈری آف اسلام میں انٹر ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہیں۔ یقین مانیے جب حضرات نے اس پر دلائل پیش کیے اور ایک عرصہ تک کیس چلا، ادھر کے علماء ادھر کے علماء سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، قادیانی مربی علماء وہیں آتے اور انہوں نے بھی دلائل دیے، تو جوہانسبرگ کی سیکولر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانی کو دفن نہیں کیا گیا، اور اس کو نکلوا کے دوبارہ قادیانیوں کو قبرستان میں دفن کرایا گیا تھا۔ یہ تاریخی کارنامہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا۔ حضرت بنوری ٹاؤن میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں بینات کا باقاعدہ سر ورک اور اسی طرح اس کا اداریہ بھی لکھا کرتے تھے، جو ان کا رسالہ چھپتا ہے، عوامی گفتگو کے لیے بھی وقت دیتے، اور اس طرح حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بعض اوقات اسکول کالجز کے نوجوان آتے اور وہ آ کے اپنے سوالات حل کرا دیتے۔ میں ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں ان کی زندگی سے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک یونیورسٹی کا نوجوان تھا، اس کو کسی قادیانی نے گھیر لیا، گھیر گھور کے نہ ادھر ادھر کے دلائل دیے، اور عام طور پہ ہمارے کالج یونیورسٹی کا طبقہ دین کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکا قادیانیت سے متاثر ہو گیا اور بس وہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے سمجھو گیا۔ اس نے ایک دن کسی شخص سے بات کی تو انہوں نے کہا جب بندہ مریض ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو جان گئی۔ تو بھائی جب تو عقیدے کا مریض ہے تو علماء کے پاس جا، علماء کے پاس نہیں جائے گا تو تیرا ایمان گیا۔ تو اس کے دل پہ بات لگ گئی کہ ہم جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اپنے ایمانی معاملات کے لیے کوالیفائڈ عالم کے پاس کیوں نہ جائیں، ہم کسی ایرے غیرے سے علاج کراتے پھریں۔ جی بالکل ٹھیک۔ وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور مرزا قادیانی کے نبی ہونے پہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے دلائل پیش کر رہا تھا، یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں، اور یہ میں کئی مرتبہ آپ حضرات خدمت میں سنایا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے لولے لنگڑے دعوے کیا ہوتے ہیں، بس اس پر تھوڑا سا بندہ عبور حاصل کر لینا۔ میرے یہ کالج یونیورسٹی کے نوجوان بھی قادیانیوں کو ایک پاؤں سے یوں بھگائیں گے جیسے بھگانے کا حق ہو۔ تو مولانا نے اس کے سامنے 7 سوال رکھے کہ بیٹا ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب لے جا کسی قادیانی مربی کے پاس جا، اور انہوں نے کہا تجھے جواب آتے ہیں تو تو دے دے، جو کراچی والا تھا ڈگ روڈ کے علاقہ ہے وہاں پہ، کہا جی تو دے دے، تجھے نہیں آتے تو اپنے استاد سے پوچھ لے، اجی اس سے نہیں آتے تو پورے پاکستان میں کسی کو اکٹھا کر لو، اچھا یہاں سے نہیں آتے تو انگلینڈ میں تمہارا مرزا طاہر بیٹھا ہے، اس زمانے میں مرزا طاہر تھا، یہ مرزا مسرور کا ابا، تو کہا جی اس سے جا کے پوچھ لے، اور وہ بھی نہ بتایا تو جا مرزا قادیانی کی قبر پہ جا، قادیان میں جا، اس پہ جا کے سر رگڑ، جا اس سے پوچھ کے لے آ، ضلع گرداسپور انڈیا میں، پوری دنیا کے تم ملو اور میرا کوئی ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم کا حل کر دو۔ میں چاہوں گا میں وہ 7 سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کے پاس بھی آئے گا اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا مسلمانوں کے پاس بھی جائیں گے۔ ان سوالات کو دل کی تختی پر تعویذ بنا کے آپ لکھ لیں، یقین مانیے ان میں سے ہر سوال اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ملت قادیانیت مرتے دم تک مرتی رہے گی پر اس سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضرت فرمانے لگے بیٹا آپ اپنے علماء کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کو قادیانی بنانے کے لیے بات کی ہے، تو میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ جی کیا ہے، کہ مجھے بتائیں کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو نبی کا اصلی نام ہوتا ہے، اصلی نام، لقب اور ہے، اصلی نام ریئل نیم جو وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، واحد کا لفظ ہوتا ہے، سنگولر، ڈبل نام نہیں ہے نبی کا۔ حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت زکریہ، حضرت یوسف، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اکیلا نام ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہے غلام احمد۔
یہ تو دو چیزیں ہو گئی، مفرد نہیں ہے تو مرکب ہے. تو پہلے ذرا یہ پوچھ کے بتا دیں ان سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک سب نبی کے نام مفرد ہے، مرزا قادیانی کا نام مرکب کیوں ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو نام مفرد تو ہوتا نا کم از کم. یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ بعد میں سازش ڈالی گئی ہے، شروع سے نبی والا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو نبی کو پیدائشی نبی رکھتا ہے نا، نبی کا تو ایک مقام ہوتا ہے. اور مرزا تو پیدا ہونے کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں نبی بنا تھا نا، تو انگریز کو کہاں سے اسلام کی دلیل آئے؟ یہ تو ایسے جیسے اونٹ کے سر پہ سینگ نہ ہو یا گدھے کے سر پہ سینگ نہ ہو، تو کہاں سے ان کے پاس دلیل آئے گی؟ تو انہوں نے پہلا سوال لکھا. یہ پہلا سوال لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا آپ دوسرا سوال بھی لے لو، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا، ایک سوال اور لے لیں. جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کو جو اللہ نے وحی دی ہے آسمان سے، جو وحی اتاری ہے، اس نبی کی قومی زبان میں وحی اتری ہے آسمان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبرانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی سریانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی، ہر نبی کی قومی زبان، نیشنل لینگویج میں بات آئی ہے، کسی اور میں بات نہیں آئی. جو اس کی بلسان قوم، بلسانی قوم، قوم کی زبان. لیکن مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھائیں تو اس کے حوالے لکھے کہ یہ کہتے ہیں مجھے 7 زبانوں میں وحی آئی ہے، کبھی اردو میں آئی ہے، کبھی انگلش میں آئی ہے، کبھی مجھے پنجابی میں آئی ہے، اور کبھی سنسکرت وغیرہ وغیرہ میں آئی ہے. 1,24,000 انبیاء میں وطیرہ خداوندی ہے کہ جس نبی کو وحی اللہ کی آتی ہے اس کی قومی زبان میں آتی ہے. مرزے کی 7 قومیں تھیں، یہ مرکب نطفہ تھا. کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس کو کوئی ایک زبان کی وحی آتی ہے اگر یہ انبیاء کی لسٹ میں آتا ہے تو. یہ میرا دوسرا سوال لے لیں. فرمایا بیٹا میرا تیسرا سوال ہے کہ نبی کی جو وحی ہوتی ہے نا، جس کو اللہ اتارتے ہیں، وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک غلطی سے پاک ہوتی ہے. جس زبان میں آئے نا، اس زبان کی گرامر کی غلطیاں اس پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس زبان میں اترنے کے بعد گرامر اس سے بنا کرتے ہیں. قرآن کریم کو سامنے رکھ کے گرامر کی باتیں آئیں گی نا، یا گرامر قرآن کو بنائے گا تو گرامر کی غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا. تو کہا مرزا قادیانی کی عربی کی وحی اٹھائے، فارسی کی اٹھائیں جو جھوٹی اس نے لکھی ہے، سنسکرت کی اٹھائیں، اور اس کے فرشتے کا نام دیکھیں ٹیچی ٹیچی کا، اس میں تو گرامر کی غلطیاں موجود ہیں. کیا مسئلہ؟ بھینس کا بیٹا دم ہلا رہا تھا، کسی نے دوسرے کو کہا تجھے عربی آتی ہے تو عربی میں کہے یہ دم ہلا رہا ہے، یہ جو کٹا ہے. تو اس کو عربی وربی تو نہیں آتی تھی، تو اس نے کہا الکٹا تو تتحرک کو پوچھا لہا، یہ اس کی عربی تھی. تو انہوں نے کہا مرزا قادیانی کی عربی گرامر بھی تو یہی ہے کہ والکٹا تو تتحرک کو پوچھا لہا ہے، تو اس کی تو گرامر کی غلطیاں ہیں. یہ کیسا نبی ہے؟ نبی ہوتا تو کہ اللہ تعالیٰ جو وحی اتارتے ہیں اس پہ کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا بیٹا میرا چوتھے نمبر پہ سوال ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، تمام انبیاء کرام نے حج بیت اللہ فرمایا ہے اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو یہ سعادت عطا فرمائی. تو کہا مرزا قادیانی نے پوری زندگی کعبۃ اللہ شریف دیکھنا تو دور، مکہ گیا بھی نہیں، مدینہ طیبہ گیا بھی نہیں. اللہ نے جانے میں اس کی پاؤں کو وہاں پر بند کر دیا تھا. تمام انبیاء طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، امتی بھی کرتے ہیں، لیکن نبی تو کرتا ہے. تو یار یہ تو بطور امتی بھی نہیں گیا، بطور نبی تو دور رہا. یہ چوتھا سوال تھا. میں اسی میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں. حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمہ اللہ بہت بڑے ہیں. میں کہتا ہوں جی نہیں گیا نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری دنیا گھومے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ نہیں آ پائے گا. آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں وہ کون ہوگا؟ بولیے. دجال ہوگا نا. فیصلہ ہے، رسول اللہ نے بھی جھوٹے نبی کو دجال کہا ہے. فرمایا بیٹا میرا 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے کسی انسان سے پڑھنے کے لیے زانو تلمس پھیلایا ہو کہ مجھے پڑھائیں، میرے استاذ بنے، ٹیوٹر بنے، پروفیسر بنے، معلم بنے، میرے ٹیچر بنے. نبی کا ٹیچر نہیں ہوتا، نبی کا استاذ اللہ ہوتا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب روح آئی تھی، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تھا تو عرش پر کیا لکھا ہوا پڑھ لیا تھا؟ بولیے بولیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث پاک مستدرک کی.
تو حضرت آدم کے اندر روح آئی اور فوراً پڑھا. ابھی تو کسی سے پڑھا نہیں تھا, ابھی تو کسی استاذ کے پاس نہیں گئے تھے, ابھی تو کسی سے مدرسے یا کالج اسکول یا مکتب میں کوئی ایڈمیشن تو نہیں لیا تھا, کیسے پڑھ لیا؟ بابا یہ نبی ہے اور نبی کا استاذ اللہ ہوتا. تو فرمایا بیٹا میرے 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ ہر نبی کا استاذ اللہ ہے, اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کی کتاب البریہ اٹھا لے اپنے قادیانی کی, اس میں وہ کہتا ہے کہ میرا ایک استاذ تھا, اس کا نام فضل الہی تھا, ایک احمد تھا, ایک گل علی شاہ تھا, فلاں فلاں مختلف, اس نے کچھ رافضیوں کے کچھ ادھر ادھر کے نام لیے ہیں. کہا جی یہ جو لوگ تھے میرے استاد سے میں نے اس سے پڑھا ہے. تو مرزا کیسا نبی ہے, اس کے دنیا میں ٹیچر بھی موجود ہے. تو یہ 5ویں نمبر پہ سوال ہے. اور فرمانے لگے بیٹا میرا 6 نمبر پہ سوال ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں, اللہ نبی کو امتحان میں ڈالے, ٹھیک ہے, وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. قد صدقت الرؤیا, نیند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا, اس پہ عمل کیا تو رب نے فرمایا تو نے خواب بھی سچ کر دکھایا. چہ جائے کہ دنیا کا امتحان ہو. نبی دنیاوی امتحان نہیں دیتا, لیکن اگر دنیاوی چیز کا کام اللہ نبی سے لے تو اس فن کے ماہرین کی آنکھیں بھی دیکھتی رہ جاتی ہیں جو نبی کام کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے جہاز بنایا ہے جس پر پوری قوم کو بٹھایا تھا, بحری جہاز, کشتی. کیا انہوں نے کشتی سیکھنے کے لیے کسی کالج میں جا کر ڈپلوما کیا تھا کہ کشتی کیسے بناتے ہیں؟ کسی انجینئر صاحب سے پوچھ لیا جاتا؟ کوئی تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. رب نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے. تو نبی کو علم اللہ نے دیا نا, کشتی بن گئی, چل بھی گئی. فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے جودی پہاڑ پہ پہنچ گئی. آج ہم اس کی نسل بچے ہوئے ہیں وہاں کے معاملات میں. تو نبی تو امتحان میں ناکام نہیں ہوتا. تو کہا تیرا مرزا خود کہتا تھا میں مختاری ایک علم کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہوا, 4تھی مرتبہ پاس ہوا. تو کہ اس کی اپنی کتابیں, کیسا نبی ہے امتحان میں فیل ہو رہا ہے, انڈا مل رہا ہے بھائی, ہے یا نہیں ہے ایسے؟ وہ کسی نے کیا خوب سنایا ہے نا, گھوڑ دوڑ لگی ہوئی تھی نا, گھوڑے دوڑ رہے تھے, ایک گھوڑا سب سے پیچھے رہ گیا تھا. تو جس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا تو لوگوں نے سے کہا تیرا گھوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سارے انو آگے لائے ہوئے ہیں, یعنی وہ سب کو آگے لے کر ان سے کام لے رہا, میرا گھوڑا حالانکہ تھا پیچھے. تو کہا تیرا مرزا تو 3 مرتبہ فیل ہوا, یار 3 چھوڑو 1 مرتبہ بھی ہو جائے تو کام تو پورا ہو گیا نا. تو یہ کیسا نبی ہے؟ اور 7ویں نمبر پہ آخری سوال کیا اور قادیانیت کی تابوت کی منجی ٹھوک کے رکھ دی. فرمایا بیٹا ہر نبی کے لیے ایک اصول ہے, وہ جس جگہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں قریب بنا دی جاتی ہے, وہیں جہاں فوت ہوتے. ما دفن نبی الا حیث یموت, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں اس بات پر سوالات و جوابات شروع ہو گئے کہ رسول اللہ قبر مبارک مکہ مکرمہ میں جا کے بنائے. کسی نے کہا جی نہیں, حضور پاک کی قبر حضور کی اماں جان کے ساتھ, کسی نے کہا حضور پاک کے ابا جان کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ اور اہل بیت کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس مسئلے کا حل سنا ہوا ہے. تو سب نے متوجہ ہو کر فرمایا ابوبکر بتائیے. امام دلمی مسند الفردوس میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر نے حدیث پڑھ دی, فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت, حضور پاک نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی وہی قبر بنتی. تو جس روضہ اقدس میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک موجود ہے, یا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا, یہی انتقال ہوا یہیں قبر مبارک میں. تو کہا نبی جہیں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے. کہا جہاں مرزا فوت ہوا تجھے پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں. کہا احمدیہ بلڈنگ, نشتر روڈ, لاہور. اور پھر مال گاڑی میں جہاں کتے اور خنزیروں کو لے کے جایا جاتا ہے, اس گاڑی میں مرزے کی منحوس میت رکھ کے اس کو گرداسپور قادیان لے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کی قبر بنی. کیا مسئلہ تھا یہ بھی پتہ ہے؟ جاتے ہو کہا سوال تو میرا آخری ہے لیکن اس کا جواب میں تمہیں دے دوں, ان سے بھی پوچھ لینا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزے کی قبر یہاں بنا نہیں سکتے تھے کہ کیونکہ مرزا واش روم میں مرا تھا, مرزا لیٹرین میں مرا تھا. تبھی کہتے تھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. اس بنیاد پہ شاعروں نے شعر پڑھے تھے. تو اس کی قبر وہی نہیں بنی تھی. کیسا نبی ہے تیرا جس کو تو نبی مانگا؟
اس لڑکے کی قادیانیت تو دل سے ویسے ہی بہہ گئی تھی ان سوالات کے بعد. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس نے کہا جی میں ان مربیوں کے پاس جاؤں گا. وہ دکھاتا پھرتا تھا ان تمام قادیانیوں کو, ان کے گرو گھنٹال اور ان کے مولویوں کو کہ یار تم کہیں تو دکھاؤ, کوئی جواب, کسی ایک سوال کا جواب تو دے دو یار, کسی ایک سوال پر انگلی رکھ کے کیا ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. مسلمانوں یہ وہ سوال ہے جو رہتی دنیا پہ قادیانیت پہ قرض رہیں گے. سچا نبی ہوتے تو بات بنتی نا. جب رسول اللہ نے فرما دیا, فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد نیا نبی ہے ہی نہیں. ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں ہے. تو یہ قادیانیت پر اس طرح کام مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے کیا. ایک مرتبہ انگلینڈ کے سفر پہ تھے, خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ اس جلسے میں صدارت فرما رہے تھے, اور حضرت کی گفتگو بھی اس طرح مختلف جلسوں میں گفتگو حضرت کرتے, حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ دعا فرماتے. تو ایک جگہ کسی نے حضرت خواجہ صاحب سے پوچھ لیا, حضرت آپ بیان نہیں فرماتے؟ تو حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ, کتنی بڑی ہستی کا نام لے رہا ہوں, فرمانے لگے یوسف لدھیانوی بولتا ہے تو میری زبان بولتا ہے, مجھے سننا ہے تو یوسف لدھیانوی کو سن لو, تم نے مجھے سن لیا. یہ شخص 18 مئی سن 2000, آج سے 23 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو میرے جی میں آیا کہ میں چند وقت ان کو خراج عقیدت پیش کروں. یہ میں نے ان کی زندگی کی جھلکی آپ کو پیش کی ہے, ورنہ حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم کو رب جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے اور ان کے چند رفقا نے جمع ہو کے تذکرہ مولانا یوسف لدھیانوی کے نام سے مستقل کو 500 صفحے کی ان پر کتاب لکھی ہے. میں چاہوں گا, بلکہ میری خواہش ہوگی آپ میں ہر آدمی یا تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لے, اپنے پاس رکھ کے پڑھ لے, یا اس کو خرید لے, تاکہ اپنے بزرگوں کو ہم فراموش نہ کریں, اپنے اکابر کو پڑھیں, اور اس سے ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ ختم نبوت پہ اور دین اسلام پہ کیا کردار تھا. جزاکم اللہ. آخر میں ایک وضاحت کیے دیتا ہوں جو شاید کہ ہر مسلمان, ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہو. یہ گزشتہ دنوں میں 9 مئی کو جو ملک میں سیاہ کارنامے ہوئے ہیں, میں اس پر 2 جملے کہہ کر بات مکمل کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی دفاعی لائن, ان کی تنصیبات پہ حملے کر کے اور ان کے شہداء جو پورے قوم کے مشترکہ شہداء ہیں, ان کی تصاویر کی بے حرمتی اور ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یادگاروں کی بے حرمتی, یہ کر کے کوئی وہ کام نہیں کیا جس کام کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ چھوٹا موٹا جرم ہے. یہ ٹھیک ٹھیک پاکستانی قوم کو جو آزادی ملی اور جن نے اپنے خون سے آزادی میں رنگ بھرا ہے, ان کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. اختلاف فوج کا علماء بھی کرتے رہے ہیں دلیل کے ساتھ. گزشتہ اسٹیبلشمنٹ سے کتنا اختلاف حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے نہیں کیا, لیکن دلیل کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, اصول کے ساتھ. پر یہ فارن فنڈڈ فتنہ نے کیا سے کیا ملک پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھا دیا. میں آج اس ممبر سے بیٹھ کے پاکستانی بھولی قوم کے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس کے لیے لڑ کے اندر جاؤ گے اور پیچھے سے کہے گا جی میرے بندے تو نہیں تھے, یہ بندے میں نے تو ان کو نہیں نکالا. تو بس ٹھیک ہے, پھر جب آپ کے لیے نہیں نکلے تو تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ تمہارے لیے پھر کوئی نکل سکتا. ادھر کہتے ہو میری گرفتاری پر رد عمل آئے گا, اور ادھر کہتے ہیں جی میرے تھے بھی نہیں. جن بچوں کی جانیں چلی گئی ان کے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے تم؟ انہوں نے تمہارے اوپر جانیں قربان کر دی اور تم کو جی ہمارے تھے بھی نہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم 100% اس کو کنڈیم کرتے ہیں, 1000% میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور اس مسئلے پر اختلاف ہو تو دلیل کے ساتھ ہو, سنجیدگی کے ساتھ ہو, متانت کے ساتھ ہو, اس طرح وحشیانہ حرکت کے ساتھ نہ ہو. 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ دیکھا جائے گا آئندہ, اور اس کے کرداروں کو, اس کے سہولت کاروں کو اور اس کے منصوبہ سازوں کو سب کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.